बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बगैर मनसूबा साजों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कुचलने के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीन और बाकियों को मिलाकर एक मरतबा फिर कचरा इकट्ठा करके हुकूमत बनाने का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन जबरदस्ती की हुकूमत ना तो चल सकती है बल्कि अवाम के अंदर अब ये निशान इबरत बनते जा रहे हैं। नून लीग का धड़न तख्ता हुआ है और आज मरियम नवाज को इमरान खान की दुश्मनी किस तरह महंगी पड़ी है और क्या हालात बने हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज बिल आखिर माफिया के सामने सरेंडर कर दिया है। एक फैसला भी जारी हुआ है, इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो हुकूमत है वो अजीब किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और बात अब इमरान खान की बहन की गिरफ्तारी तक पहुंची है। और क्यों पहुंची है, इसी से हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो सुनने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो ये दावा किया जाता है कि बहुत सारे सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई, सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया, अब मैं समझता हूं ये एक बड़ी भोंडी दलील है। जिस तरह का जुल्म अब हो रहा है इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जो जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी थी वो भी तितर बितर हुई लेकिन खत्म नहीं हुई, आज भी कायम है। लेकिन ये अलहदा बात है कि अब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बजाय बूट पॉलिश करने पे लगे हुए हैं। नून लीग जो है उनके लोगों को करप्शन पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरा खानदान, उनको जिस अंदाज के अंदर निकाला गया मुख्तलिफ मौके पर, एक मरतबा तो हाई जैकिंग का मामला भी था लेकिन डील हुई और दोबारा वो पलट कर सियासत में आए। अब इमरान खान जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद कोई उसका वाली वारिस नहीं है, कोई उसका बेटा इधर नहीं है, वो कोई मरूसी सियासत नहीं रखता तो हम बड़ी आसानी के साथ उसको खड्डे लाइन लगाएंगे। भाई इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ है। ताकत के जरिए जो चीजें आजमाई जा रही है, मैं थोड़ा सा नक्शा आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको जज साहब ने रिहा करने का हुक्म दिया लेकिन पुलिस, अब तो एक SHO भी इतना बड़ा बदमाश बन के बयान देता है कि बंदा हैरान होता है। वो जज को खरी खरी सुना रहा होता है। अदलिया की जो बेतौकीरी अभी हुई है शायद पाकिस्तान की तारीख में ना हुई हो। यानी फजल रहमान आता है उठ के, वो एक जलसा करता है, रैली करता है, धमकियां देता है और उसके बाद चीफ जस्टिस बैठ जाते हैं। ये तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी उस दिन वहां थी और ये वहां पे एक दो चीजें आप समझ लें, ये बड़ी आम चीजें हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दो चीजों को बड़ा गड़मड़ किया जा रहा है कि वहां पे यानी कोर कमांडर हाउस के सामने जियो फेंसिंग की गई। उस एरिया में जो भी टेलीफोन उस वक्त चल रहे थे देखा गया, जो मकामी आबादी के अलावा थे उनको गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये जो मामला है कि फलां उस दिन उस जगह पे मौजूद था, ये बड़ा जुल्म है, ये ज्यादती है। चूंकि रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, वो पैरामिलिट्री फोर्स है और पिछले 1-1.5 साल से जो एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है इमरान खान के खिलाफ वो नजर आ रहा है। तो आवाम जो है उसको पता है कि पिछले 75 सालों से इस मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत करती है और मौजूदा जो खाऊ कबाइल हैं, जरदारी और नवाज शरीफ माफिया, उनको मुसल्लत करने में अवाम की जो अक्सरियत है वो समझती है कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। तो वो वहां पर एहतजाज के लिए गए। एक है एहतजाज जो है वो GHQ के सामने देना, कोई धरना देना, या दूसरी तरफ जो है वो कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज करना, और एक है उस पर हमला करना। जब तक इन दो चीजों को अलहदा अलहदा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी इस आड़ के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे पूरी तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। अब कुछ लोग वो थे जिन्होंने हमला किया, उनको वो हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो रिएक्शन किया, आग लगाई, वो किसने लगाई, कैसे लगी, अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी भी होनी है, क्योंकि बहुत सारे और भी इसके अंदर शकूक शुबहात है। लेकिन अब कुछ वो हैं, जब आग लग गई लोग इकट्ठे थे, वो वहां चले गए कि भाई क्या हुआ है, अंदर देखें। लेकिन यहां तो अब वो भी मुजरम बन गए, मुलजम से मुजरम बना दिया और टीवी चैनल बराह रास्त उस पे एड़ी चोटी का दौर लगा रहे हैं। कुछ वो थे जो पुरअमन सियासी एहतजाज करने के लिए वहां गए, जो उनका जमहूरी और आईनी हक था। अब नंबर तो उनके भी बीच में आएंगे,
لہذا جو سامنے پایا گیا احتجاج کے لیے اس کو دہشت گرد بنا دینا یہ انتہائی بددیانتی ہے، خیانت ہے، آئین اور قانون پر حملہ ہے، حملہ آور جنہوں نے کرائم کیا اور جو پرامن احتجاج کے لیے وہاں بیٹھے تھے، فون تو سب کی لوکیشن وہی کی آئے گی۔ اب اسی تناظر کے اندر جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ وہاں پہ موجود تھیں اور وہ لوگوں کو روکتی رہی، اس پر باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ بھائی ادھر نہیں جانا، لیکن وہ آ گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں گے۔ اور علیمہ خان جو ہے وہ اس پہ ویسے بھی تکلیف ہے نون لیگ کو پرانی بھی، تو جو جناح ہاؤس، ایک تو یہ جناح ہاؤس کر کے جو ہے وہ ایک نیا تماشا بنا رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس ہے، دیگر سرکاری تنصیبات پر جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے علیمہ بی ان کو بھی نوٹس بھیجا جا رہا ہے، اگر وہ پیش نہیں ہوں گی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو اس وقت ٹولہ اس ملک پر زبردستی مسلط ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے پاکستان کے اندر کوئی ایک ادارہ بھی جو پہلے ہوتا تھا کہ کھڑا ہے تو وہ ہوتا تھا کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ سرحدوں کی بھی محافظ ہے، نظریات کی بھی محافظ ہے، کم از کم جو ملک لوٹنے والے ہیں ان کا جو دفاع ہے یا وہ نہیں کرے گی بلکہ قوم کا دفاع کرے گی۔ اب بہت سارے یعنی آج بھی ہمیں پاک فوج پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو دہشت گردوں کے خلاف ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک و قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے اس وقت جو لگتا تھا کہ اب وہ شاید بہت ساری چیزیں اس کے اندر سوالات پیدا ہو گئے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے جیسا بندہ کر بھی نہیں سکتا، لیکن ہر قوم کا ذی شعور آدمی وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہے۔ اب ان معاملات کے اندر جو ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جو ججز کا گروپ ہے وہ تو کھڑا ہو گیا مافیا کے ساتھ، انہوں نے کہا نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی سہولت کاری کرنی ہے، نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف یہ سب ان کو کلین چٹ دینی ہے، وہ لہذا پوری سہولت کاری انہوں نے کی۔ انتخابات 90 دن میں ہونے تھے، یہ کرائسس جو ابھی پیدا ہوا ہے یہ پیدا نہ ہوتا اگر آئین کو پاؤں تلے روندا نہ جاتا، اگر اس قوم کے ساتھ بدماشی نہ کی جاتی۔ جو آئین کہتا ہے 90 دن میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے، پارٹیز دوبارہ وہاں پہ بیٹھ جاتی اور یہ معاملات آگے نہ بڑھتے۔ لیکن بادی نظر میں ایسا لگتا ہے چونکہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، اس تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، خواہ اس کے لیے جتنا بھی قوم کا نقصان ہو، معاشی بربادی ہو، جانی تباہی ہو، خدا نخواستہ اس قوم کی 2 ٹکے کی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہنے دی گئی۔ یہاں پہ صرف زرداری اور شریف مافیا کو مسلط رکھنے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے عوام کو اور میرے جیسے لوگوں کو۔ اگر عمران خان کا متبادل کوئی اچھی شخصیت ہو، یعنی وہ ان سے زیادہ اچھا ڈیلیور کرے تو بھائی کوئی بات نہیں، وہ آنا چاہیے اس کو لیکن عمران خان کو ہٹا کر نواز شریف اور زرداری مافیا کو مسلط کرنا، میرے جیسے لوگ کم از کم یہ ملک کے ساتھ دشمنی سمجھتے ہیں۔ جو ایک کوئی بھی باضمیر آدمی ہوگا تو وہ ساری اس تناظر میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے بڑی بڑھ کے ماری، بڑے ریمارکس آئے، لیکن وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، لوگ ہم سمجھتے رہے کہ شاید یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ آئین اور قانون کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہے، کسی مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ لیکن ریٹائرمنٹ ہے، پینشن لینی ہے، بہت سارے پرابلمز لگتا ہے۔ پھر فضل الرحمان نے جس دن پہلے چند سال پہلے جب اس کو نیب کے نوٹس آ رہے تھے تو اس نے کہا تھا میں کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے سامنے دھرنا دوں گا، پھر اس نے کہا تھا کہ GHQ کے سامنے دھرنا دوں گا، یہ اس نے دھمکیاں دی تھی۔ اس کے دن سے لے کر آج تک فضل الرحمان کو ایک نوٹس بھی نہیں موصول ہوا، یہ آپ اندازہ کریں، نہ اس کی گستاخی پر کوئی پرچہ ہوا۔ اب یہی معاملہ ہوا ہے، فضل الرحمان ایک سرکاری مولوی نہیں بلکہ ایک سرکاری بدماش کے روپ میں عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے جلسہ کیا اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایسا سرنڈر کیا ہے، پوری قوم کے یہاں پہ جو ہے وہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، عورتیں، مائیں، بہنیں، چادر چار دیواری کا تقدس، یہ ساری خبریں ہو رہی ہیں۔ لیکن مریم نواز اور مولانا نے مل کر دھمکیاں دی ہیں، پتہ نہیں کوئی ویڈیوز ہیں ان کی، کیا کمزوری ہے، لیکن کم از کم چیف جسٹس بندیال نے قوم کو مایوس کیا ہے۔
مافیا کے سامنے وہ بھی سرنڈر کر گیا ہے. وہ قوم کی آئینی عہدوں کے اعتبار سے آخری امید تھی اور وہ بھاگ گیا ہے. اب چونکہ 15 جون کو چھٹیاں ہو جانی ہیں 3 مہینے کی, یہ ججز جو ہے یہ انصاف بھی چھٹی پہ چلا جائے گا. اس کے بعد مزید درندگی ہوگی اور قوم کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے آڑ میں جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنا ہے. جو پریس کانفرنس کرے گا وہ بے گناہ ہو جائے گا, جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا تو یہ کوئی اندھا ہے, گونگا ہے, بہرا ہے. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے بھائی. یا تو وہ دلیل کے ساتھ کنونس کریں اور یہ چیزیں جو ہے وہ اب دوسری طرف جو ہے وہ جب آپ مصنوعی ایک جماعت کو ختم کرتے ہیں اور مصنوعی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں جیسے مریم نواز ہے, اب لوگ انہی سے نفرت کرتے ہیں جن سے آج کل محبت کر رہے ہیں. اب وہ آپ جدھر جلسہ کریں, لبرٹی چوک میں جلسے کا شوق پیدا ہوا کہ اب ہم چونکہ حکومت میں ہیں, ریاستی مشینری ساتھ ہے, پٹواری پولیس والے وہ سارے ساتھ ہیں اور پورا ماحول بنایا گیا. لیکن چند لوگ جمع ہوئے, 3000 بندہ بھی جمع نہیں ہوا. لبرٹی میں بے عزتی ہوئی. وہ ساری آج کل فوٹیجز آتی ہیں, آپ ڈرونز کو روک بھی دیں پھر بھی آتی ہے. اور ابھی جو ہے وہ آج باغ آزاد کشمیر پہنچے جی فتح کرنے کے لیے, اور وہاں وہ منہاس ہے, وہ پرانا صحافی ہے اور نون لیگ کے ورکر. دیکھیں صحافیوں کو کیسا نوازتے ہیں. یہ مشتاق منہاس یہ صحافی تھا, نصرت جاوید کے ساتھ پروگرام کرتا تھا. ہر ایک کو انہوں نے کہیں پہ جو ہے وہ سابق جج صاحبان ہوں, بیوروکریٹ ہوں, سول ملٹری کے اندر جو بیوروکریٹ ہے کوئی بھی ہو, شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کہیں نہ کہیں عنایات جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور بالآخر پھر وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب یہ صحافت کے اندر بھی بڑے بڑے لوگوں کو نوازا گیا, اس میں مشتاق منہاس ہے. جلسہ تھا یا وہ جلسی تھی ذرا آپ دیکھیے. اور جیو نیوز اور چند ٹی وی چینل ایسے کر کے اس کو کیمروں کو خاص اینگل دے رہے ہیں. لیکن جو ڈرون فوٹیجز آئی ہے مریم نواز کی تقریر کے دوران, وہاں پہ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. تو یہ پوری نون لیگ کے منہ پر تماچا ہے. حکومت وسائل ہونے کے باوجود لوگ آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. لبرٹی سے لے کر باغ اور آزاد کشمیر تک عوام کے اندر آپ نفرت کی علامت بن چکے ہیں. آپ نے عمران خان کی دشمنی میں اپنا کباڑا نکالا. وقتی طور پہ کیسز معاف ہوئے. آپ کو کسی نے ڈرایا کہ عمران خان اگلے 10 سال کے لیے حکمران ہوگا اور آپ کو پھانسیاں پہ چڑھائے گا. اس بلیک میلنگ میں آپ آئے, آپ نے کرپشن کیسز معاف کرنے کی ڈیلنگ کی بغیر, اور وہ آپ کا سب کچھ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بھئی بندہ کہتا ہے نا یہ جھوٹ بولا ہے, مخالف سیاسی رہنما ہے. خان نے کہا کہ یہ اپنے کرپشن کیسز معاف کروائیں گے, تو آتے ہی آپ نے اندھیر نگری مچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز کو اور نون لیگ کو عمران خان کی دشمنی اور جو ایک ان کے اندر بغض اناد ہے وہ لے ڈوبا ہے, وہ عبرت کا نشان بن گئے. وہ الیکشن کمیشن اور یہ نگران حکومتیں, اسٹیبلشمنٹ, سب یہ مل کر یہ الیکشن جتوا بھی لیں گے زبردستی, عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ بھی کر دیں گے. تو کیا عوام کے دل سے عمران خان کو نکال لیں گے؟ کیا اس طریقے سے ایک پوری جو ہے وہ بوٹوں کے نیچے رکھ کر قائم کی گئی لوگوں کی قوم کی گردنوں پہ بوٹ رکھ کر یہ جو بنائی گئی حکومت ہوگی جو مافیا کو مسلط کرے گی, کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ اور اس دوران جو اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے اور مزید خربوں روپے کا نقصان اس ملک کو ہوگا, وہ کس سے وصول کیا جائے گا؟ پی ڈی ایم سے یا ان کے لانے والوں سے؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں. اور کوئی بھی مسلح افواج ہمارے سروں کا تاج ہے, کوئی اس چیز سے تو دیکھیں نا انکار ہی نہیں کر سکتا. شہداء وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, وہ اس قوم کے بیٹے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو بغیر اس وقت سیاسی مداخلت اے پولیٹیکل نیوٹرل کا ڈنڈورا پیٹا گیا, وہ بیچ چورائے سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے. اور میں چاہوں گا کہ کم از کم یہ زرداری اور شریف مافیا یہ لیبل ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اوپر نہیں لگانا چاہیے. اجازت دیجیے گا.